بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سن کر حسن کرسو باربورسا سے کہنے لگا، امیر محترم، جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا اس میں پوری طرح کامیاب رہا ہوں۔ میں نے وہاں پادری کے بیٹے کا بھیس بدلا اور جس کلیسا اور خانقاہ میں بھی گیا وہاں میرا بہترین استقبال کیا گیا۔ اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ غرناطہ اور اس کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے کلیسا اور خانقاہیں ہیں وہاں سب میں میرا تعارف ہو گیا، وہ میری بہترین قدردانی کرتے ہیں۔ امیر، یہ تو تھا پہلا کام۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں وادی البشارات کے 2 بڑے عرب سرداروں سے ملا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ غرناطہ اور نواح سے دربدر ہونے والے جو لوگ البشارات کا رخ کریں گے انہیں وہ خفیہ طور پر ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیں گے اور اس سلسلے میں باقاعدہ ان کی مدد بھی کریں گے۔ جب ایسا ہونے لگے گا تو وہ ہمیں پیغام بھی دیا کریں گے، پھر ہم وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر افریقہ لاتے رہیں گے۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے حسن کرسو کی پیٹھ تھپتھپائی، پھر کہنے لگا، اب یہ بتاؤ تمہیں تمہاری ماں اور بہن کا کوئی سراغ ملا اور تمہارے دادا کا کیا حال ہے؟ ان 2 سوالوں پر حسن کرسو اداس ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا ہی نہیں، صنعان اور صالح بھی پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ پھر بھاری اور دکھتی ہوئی آواز میں حسن کرسو کہنے لگا، امیر، کچھ لوگوں نے مجھے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ میری ماں کیونکہ اسپینی تھی ہو سکتا ہے وہ عیسائیت قبول کر کے کسی کلیسا یا کسی معبد میں زندگی کے دن گزار رہی ہو۔ میں اپنی ماں اور بہن دونوں کو جانتا ہوں، وہ کسی بھی صورت میں ایسا کرنے پر تیار نہ ہوں گے۔ میں نے وہاں انہیں بہت سے کلیساؤں میں تلاش کیا، جہاں جہاں جس جگہ زبردستی مسلمانوں کو نصرانی بنا کر رکھا گیا تھا وہاں بھی گیا، لیکن وہاں مجھے اپنی ماں اور بہن دونوں نہیں ملی۔ امیر، کچھ لوگوں نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ سالوں میں کچھ ترکوں کے ساتھ مل کر وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا۔ اس دور میں جو لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے وہ بلغاریہ، بوسنیا اور کچھ دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ مجھے شک ہے کہ میری ماں اور بہن کہیں ان لوگوں میں ان علاقوں میں نہ جا بسی ہوں۔ خیر الدین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ آدمی عنقریب مقرر کروں گا جو ان علاقوں میں تمہاری ماں اور بہن کو تلاش کریں گے۔ ایک روز سردار کعب بن عامر اپنی قلعہ نما حویلی کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اپنے بیٹیوں معاذ اور نابیل اور اپنے بیٹے مغیرہ بن قعب کو بلایا۔ وہ تینوں جلد ہی سردار کے کمرے میں آ گئے۔ سردار کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، دیکھو، ہمارا ایک محسن ہے، یوں جانو وہ صرف ہمارا ہی نہیں، وہ عالم اسلام کا بھی محسن ہے۔ وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اس کا دادا ماہی گیروں کی ایک بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر رہتا ہے جس کا نام جابر بن مغیث ہے۔ تم روز گھڑ دوڑ کے لیے نکلتے ہو، میں چاہوں گا کہ تم لوگ سمندر کی طرف گھڑ دوڑ کے لیے جایا کرو۔ ماہی گیروں کی بستی میں جا کر جابر بن مغیث کا روزانہ پتہ کیا کرو، اس کی صحت کا خیال رکھو اور اس کے لیے یہاں سے کھانا پکا کر لے جایا کرو۔ بیٹے، ملت کے جس محسن کا وہ دادا ہے وہ اپنے دادا سے بہت دور ایک نیک کام میں پھنسا ہوا ہے، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں اس کے معمر دادا کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ یہ سن کر جیسے معاذ کو کچھ یاد آ گیا ہو، وہ کہنے لگی، بابا، میں دیکھ رہی ہوں کہ چند دن سے غرناطہ کی سمت سے لٹے پٹے مسلمان آتے ہیں، جبکہ ہمارے اور عدنانی قبیلے کے لوگ انہیں ساحل کی طرف لے جاتے ہیں۔ بابا، وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ساحل کی طرف کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں ان کے لیے دلچسپی کا کیا سامان ہے؟ معاذ کے اس سوال پر کعب بن عامر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، بیٹی، یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو لٹے پٹے ہیں، جنہیں اندلس کے عیسائی گماشتوں نے لوٹ لیا ہے یا انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اب آہستہ آہستہ جوک در جوک البشارات کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم انہیں ساحل کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ مچھیروں کی بستیوں میں جمع ہوا کریں گے، وہاں مسلم قوم کے کچھ فرزندان عظیم جہاز لے کر آئیں گے اور ان بے گھر لوگوں کو ان جہازوں میں بٹھا کر افریقہ لے جا کر آباد کرتے رہیں گے۔ اس طرح یہاں سے بے گھر ہونے والے لوگ وہاں پر سکون کی زندگی کی ابتدا کر سکیں گے۔ اپنے باپ کی اس گفتگو سے معاذ متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ سوچا، پھر اس نے دوبارہ پوچھا، بابا، ان لوگوں کو کون لوگ لینے آئیں گے اور وہ کہاں سے اندلس کے ساحل کا رخ کریں گے؟ کعب بن عامر کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ کہنے لگا، بیٹی، ان لوگوں کو کون لینے آئے گا جلد پتہ چل جائے گا، فی الحال تفصیل بتانا کسی کے لیے سود مند نہیں۔ تم صبر کرو،
ابھی تک تو گنتی کے ہی مسلمان ادھر آئے ہیں، جب یہ کافی سارے جمع ہو جائیں گے تو انہیں افریقہ کے ساحل کی طرف لے جانے والے آئیں گے۔ وہ آئیں گے تو میری بچی، میں ان کا تعارف تم سے ضرور کراؤں گا۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک سوالیہ سی نگاہ اس نے اپنے باپ پر اس انداز میں ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ اگلے ہی روز معاذ اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ حسن کرسو کے دادا کی تلاش میں ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی بستیوں میں داخل ہوئی، اور کچھ ہی تلاش کے بعد حسن کرسو کے دادا جابر بن مغیث سے ملاقات ہو گئی۔ پھر وہ روزانہ اس سے ملنے آنے لگے۔ انہی دنوں افریقہ کے ساحل پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا سلطان سلیم کے مہیا کردہ جہازوں اور لشکر کے ساتھ لنگر انداز ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی خیر الدین باربروسا، حسن کرسو، صنعان اور دیگر بہت سے ساتھی ساحل پر آئے۔ بہترین انداز میں کاکاد اور حسن آغا کے علاوہ ترکوں کے لشکر کا استقبال کیا گیا۔ خیر الدین باربروسا نے آنے والے 4000 ترکوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کے قیام اور طعام کا بھی بہترین اہتمام کیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تب خیر الدین نے اپنے خیمے میں اپنے سارے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کیا۔ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جس کمک، جس حمایت، جس مدد کی امید میں ترک سلطان سلیم سے رکھتا تھا، خداوند قدوس کی قسم، سلطان نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر ہماری مدد کر دی ہے۔ 4000 ترکوں کا مسلح ہو کر ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خداوند نے چاہا تو ہم اپنے ہر دشمن کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیں گے۔ آنے والے ان جنگجوؤں کو ہم نے بیکار نہیں بٹھانا۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد اپنے کام کی ابتدا کریں، اور اس کے لیے میں نے ایک لائحہ عمل بھی تیار کیا ہے۔ فی الوقت میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اب ہمارے پاس خاصا بڑا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے۔ کل اس بحری بیڑے کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں گے۔ حسن آغا، تم یہیں اپنے پڑاؤ پر قیام کرو گے۔ تمہارے پاس کچھ دستے رہیں گے تاکہ تم پڑاؤ کی احسن طریقے سے حفاظت کر سکو۔ باقی سارے ساتھی میرے ساتھ جائیں گے۔ اس کی تفصیل میں اپنے ساتھیوں سے اس وقت کہوں گا جب میں دشمن پر ضرب لگانے لگوں گا۔ اگر کسی کو کچھ اعتراض ہو تو وہ بات کر سکتا ہے۔ خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس پر وہ خوش ہو گیا۔ پھر اس نے وہ مجلس برخاست کر دی۔ اگلے روز خیر الدین باربروسا نے سمندر کے اندر ایک نئے اٹھنے والے طوفان کی طرح اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر مغرب کی طرف گہرے سمندر میں بڑھنے لگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سمندر کی لہروں میں ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی۔ خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے ہسپانیوں کے جزیرے پنون کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں ان کا ایک سالار ڈان مارٹن ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ یہاں ہسپانیہ والوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ وہاں اس جزیرے میں انہوں نے سامان رسد کے علاوہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی رکھا ہوا تھا، اور یہی دونوں چیزیں دراصل باربروسا کا ہدف تھیں۔ بڑی خاموشی کے ساتھ خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کو جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز کیا، اور خیر الدین باربروسا کی کمانداری میں کام کرنے والے ملاح رات کے وقت چھوٹی چھوٹی سرخ اور نیلی مشعروں سے برق رفتاری سے حرکت میں آنے لگے۔ یہ جزیرہ پنون میں ہسپانیوں پر ایک خوفناک شب خون تھا، جس کی ہسپانیہ والے امید نہیں رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ افریقہ سے انہوں نے خیر الدین باربروسا کو نکال دیا ہے، لہٰذا وہ آنے والے دور میں ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ خیر الدین باربروسا سمندر کی خاموش لہروں کے اندر سے طوفان کی طرح نمودار ہونے کا ہنر جانتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھے لشکر کے ذریعے شب خون کے انداز میں ہسپانیہ والوں پر حملہ کر کے ہسپانوی فوج کو مصروف رکھا، جبکہ آدھے لشکر کے سالار صالح اور کاکاد کے ذمے اس نے یہ کام لگایا کہ جزیرہ پنون کے اندر ہسپانیہ والوں کے جو ہتھیار اور خوراک کے ذخائر اور جنگوں میں کام آنے والا سامان ہے، بڑی تیزی سے اپنے جہازوں میں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ رات کی گہری تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے لیے یہ شب خون جان لیوا ثابت ہوا۔ خیر الدین باربروسا نے بری طرح انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھا اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد بھی کم کی۔ اتنی دیر تک صالح اور کاکاد بھی اپنا کام کر چکے تھے۔ جزیرے کے اندر جس قدر خوراک، ہتھیاروں اور دوسری ضروریات کے ذخائر تھے، انہوں نے اپنے جہازوں پر منتقل کر دیے تھے، اور اپنے کام کی تکمیل کی اطلاع انہوں نے خیر الدین باربروسا کو کر دی۔ اس پر خیر الدین باربروسا نے ہسپانیہ والوں پر آخری زوردار ضرب لگائی، پھر اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا، ساحل پر آیا اور بلند آواز میں ہسپانیہ والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
تسلیس کے فرزندوں، میں خیر الدین باربروسا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آسمان زمین پر برستے عذاب کی طرح تمہارے ضمیر کی کالک کو دھو دیا جائے اور تمہارے خیموں میں جلتی شمعوں پر آندھیوں کی طرح نزول کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اپنے جہاز پر سوار ہوا اور گہرے سمندر میں جس سمت سے آیا تھا اسی سمت روانہ ہو گیا۔ جزیرہ پنون چونکہ افریقہ کے ساحل کے قریب ہی تھا، لہذا رات ہی کے وقت پنون کے ہسپانوی سپہ سالار ڈان مارٹن نے افریقہ میں ہسپانوی علاقوں کے سپہ سالار اور حاکم مونکیٹ سے مدد طلب کی۔ مونکیٹ الجزائر کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ رات کے وقت جب اسے پیغام ملا تو رات ہی کے وقت وہ ایک بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تاکہ خیر الدین کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن خیر الدین باربروسا سمندر کے اندر چھلاوا یعنی جادو کی طرح نظر آ کر فوراً غائب ہو جانے والا ثابت ہوا۔ اس کے مخبر اور طلایہ گرد یعنی لشکر کی حفاظت کے لیے رات میں گشت کرنے والے سپاہی بھی سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سرگرداں تھے اور دشمن کی نقل و حرکت سے متعلق اطلاع کر رہے تھے۔ جو ہی مونکیٹ الجزائر سے جزیرہ پنون کی طرف روانہ ہوا، خیر الدین باربروسا نے اسی رات اپنے دوسرے کام کی ابتدا کر دی۔ مونکیٹ چونکہ اپنے لشکر کے خاصے بڑے حصے کے ساتھ جزیرہ پنون کی طرف کوچ کر گیا تھا، لہذا خیر الدین باربروسا نے دوسری طرف کا رخ کیا اور فوراً افریقی ساحل پر حملہ آور ہوا اور وہ علاقے جو کبھی اس کے بڑے بھائی عروج کے زیر کمان ہوا کرتے تھے اور جن سے ہسپانیہ والوں نے افریقی حکمرانوں کے ساتھ مل کر وہاں سے باربروسا کو نکال دیا تھا، ان پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ وہاں وہ اپنی حالت کو مضبوط کرنے لگا۔ مونکیٹ جب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون پہنچا تو پنون میں چاروں طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت مشرق کی طرف سے روشنی کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ مونکیٹ حیرت انگیز انداز میں ڈان مارٹن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈان مارٹن، تم نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہمارے جزیرے پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا، کہیں تم نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ کہیں تم پر سمندر کے اندر سرگرداں رہنے والے ترک اور بربر بحری قزاقوں نے تو حملہ نہیں کیا؟ باربروسا کہاں سے اٹھے گا؟ اور اس کی طاقت کو ہم نے ختم کر دیا تھا، ساحل سے ہم نے اسے نکال باہر کیا تھا، اتنی جلدی اتنی بڑی قوت وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب میں ڈان مارٹن نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، وہ خیر الدین باربروسا ہی تھا۔ اپنے حملوں کو انجام تک پہنچانے کے بعد اس نے خطاب کر کے کہا تھا کہ وہ خیر الدین باربروسا ہے اور اب ہم پر ضرب لگاتا رہے گا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جزیرے کے اندر جس قدر ہتھیاروں اور خوراک کا ذخیرہ تھا وہ سب خیر الدین باربروسا لوٹ کر لے گیا ہے۔ ڈان مارٹن کے اس انکشاف پر مونکیٹ اور اس کے دوسرے سالار بڑے فکر مند اور افسردہ سے ہو گئے۔ مونکیٹ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، تم کچھ قاصد ابھی ہسپانیہ کی طرف روانہ کرو اور اپنے شہنشاہ سے مزید رسد اور کمک طلب کرو اور جو صورتحال پیش آئی ہے اس کی بھی تفصیل بھجواؤ، اس لیے کہ اب جزیرہ پنون میں ہمیں پہلے کی نسبت زیادہ بڑا لشکر رکھنا پڑے گا جو یہاں ہماری رسد اور ہتھیاروں کی حفاظت کر سکے گا۔ واپس افریقہ جا کر میں بھی اپنے قاصد شہنشاہ کی طرف روانہ کروں گا اور اس سے التماس کروں گا کہ افریقہ کے لیے بھی کچھ کمک روانہ کی جائے۔ افریقہ میں پھر ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ ڈان مارٹن، تم پر حملہ آور ہونے والا اگر باربروسا ہے تو یوں جانو ان علاقوں میں بدبختی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ جس طرح اس نے تم پر حملہ کیا ہے اسی طرح دو چار حملے وہ اور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی عسکری قوت اور بحری بیڑے میں بے پناہ اضافہ کرے گا اور سمندر کے اندر وہ ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کرے گا جو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا اور ہماری طاقت اور قوت کو کچلنے کے لیے چاروں طرف دندناتا پھرے گا۔ اگر وہ افریقہ کے کسی ساحل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اگر وہ الجزائر کے کسی جزیرے کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو ہسپانیہ کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، اور اگر وہ ٹیونس کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے وہاں اپنا مسکن بناتا ہے تو وہ سلی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ڈان مارٹن مزید افسردہ اور اداس ہو گیا تھا، کہنے لگا، اس کے ساتھ خاصا بڑا لشکر تھا جس سے اس نے ہم پر شب خون مارا، اور اس کے بحری بیڑے میں بھی کافی جہاز تھے جو ساحل پر کھڑے تھے، اور اپنے اس بحری بیڑے میں وہ ہماری ہر چیز کو سمیٹ کر رخصت ہو گیا۔ مونکیٹ اس نقصان پر افسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ پھر دونوں ان علاقوں کی طرف بڑھے جن پر خیر الدین باربروسا نے شب خون مارا تھا اور جہاں سے خیر الدین باربروسا نے رسد اور ہتھیاروں کے ذخائر نکال کر اپنے جہازوں میں منتقل
کیے تھے۔ جزیرے میں ہسپانیہ والوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی تھیں جن کے اندر انہوں نے خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر جمع کیے ہوئے تھے۔ ایسا وہ افریقہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ مون کیڈ نے جب ان عمارتوں کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا، اس لیے کہ ان ذخائر کی ساری عمارتیں خالی کی جا چکی تھیں۔ سارا سامان باربروسا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد مون کیٹ ڈان مارٹن کے ساتھ پھر لوٹا۔ دوپہر تک اس نے وہیں قیام کیا، پھر واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ اس وقت ایک کشتی ساحل پر آ کر رکی جس میں 3 مسلح سوار تھے۔ کشتی کو کنارے پر باندھنے کے بعد وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں مون کیٹ اور ڈان مارٹن دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر مون کیٹ فکر مند اور پریشان ہو گیا، شاید وہ اس کے آدمی تھے اور وہ انہیں پہچان چکا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو بڑی فکر مندی سے اس نے انہیں مخاطب کیا، خیریت تو ہے؟ تمہارا یوں میرے پیچھے پیچھے آنا کسی جلدی سے خالی نہیں ہے؟ اس پر تینوں میں سے ایک کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے۔ افریقی ساحل سے پنون کی طرف جب آپ روانہ ہوئے تو تھوڑی ہی دیر بعد افریقی ساحل پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا، اور جو علاقے ماضی میں اس کے اور اس کے بھائی عروج کے ہوا کرتے تھے ان پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں وہ اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہمارے کچھ دستوں نے خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین باربروسا نے انہیں مار بھگایا اور اپنے علاقوں پر وہ دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ اس انکشاف پر مون کیڈ ہی نہیں، ڈان مارٹن بھی دنگ رہ گیا۔ مون کیڈ پر ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ ڈان مارٹن سے کہنے لگا، لگتا ہے خیر الدین باربروسا اب طوفانی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک ہی رات میں اس نے 2 معرکے سر کیے ہیں، جزیرہ پنون میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے افریقہ کے وہ ساحلی علاقے جو ہم نے اس سے چھینے تھے ان پر دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ مون کیڈ نے کچھ سوچا، پھر خوفزدہ سے لہجے میں ڈان مارٹن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم جو قاصد اپنے شہنشاہ کی طرف روانہ کرو انہیں یہ تاکید کرنا کہ وہ شہنشاہ پر یہ انکشاف نہ کریں کہ خیر الدین باربروسا نے اپنے افریقی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ صرف یہ کہیں کہ خیر الدین باربروسا اچانک سمندر کے اندر سے نمودار ہوا اور ہمارے قلعہ پنون پر شب خون مارنے کے بعد اس قدر ہمیں نقصان پہنچایا۔ افریقہ میں جو ہمارے حلیف ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد میں باربروسا پر ضرب لگاؤں گا، اور جن علاقوں پر وہ قابض ہو گیا ہے میں اس سے واپس لے کر رہوں گا۔ ڈان مارٹن نے مون کیڈ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ڈان مارٹن نے قاصد ہسپانیہ کی طرف روانہ کر دیے، جبکہ مون کیڈ اپنے لشکر کو بحری بیڑے میں لے کر جزیرہ پنون سے افریقی ساحل کی طرف کوچ کر گیا۔ اب افریقہ کی سرزمینوں میں ایک عجیب سی کشمکش اور کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ افریقہ میں ہسپانیہ والوں کا حکمران اور سپہ سالار مون کیڈ جانتا تھا کہ وہ اکیلا خیر الدین باربروسا کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس نے بھاری رقوم خرچ کرتے ہوئے افریقہ کے مختلف حکمرانوں کو ملا کر خیر الدین باربروسا کے خلاف ایک قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ جن طاقتوں اور قوتوں کو مون کیڈ نے اپنے ساتھ ملایا ان میں سب سے زیادہ اہم تلمسان کا حکمران ابو حمو، کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، آدھے قبائل سغارہ کا سردار احمد بن قاضی اور ٹیونش کا حکمران مولا حسان شامل تھے۔ یہ سب مل کر خیر الدین باربروسا کے خلاف سازش تیار کرنے لگے۔ مون کیڈ پہلے ہی مسلمانوں کا بدترین مخالف تھا۔ تلمسان اور ٹیونش کا حکمران حسان جانتے تھے کہ اگر افریقہ کی سرزمین پر خیر الدین باربروسا نے قدم جما لیے تو ان علاقوں میں ترک اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ سارے حکمران نہیں چاہتے تھے کہ اس علاقے میں ترک اپنی طاقت کو مستحکم بنائے۔ یہ ان مسلمانوں کی انتہا درجے کی حماقت تھی۔ اگر وہ ترکوں کو خود دعوت دیتے کہ ان علاقوں میں ترکوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط کریں تو وہاں رہتے ہوئے ترک بڑی آسانی کے ساتھ ہسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہسپانیہ کی تاریخ مختلف ہوتی۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا بھی بیکار نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اور اس کے سالار دن رات اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم بنا رہے تھے۔ بحری بیڑے کو بھی انہوں نے خوب مضبوط کر لیا تھا۔ پھر دشمنوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے خیر الدین باربروسا نے قبائل کے سردار عبدالعزیز اور بربروں کے سلطان حفصی کو اپنے ہاں دعوت دے دی۔ یہ دونوں خیر الدین باربروسا کے حمایتی اور طرفدار تھے۔ خیر الدین باربروسا ایک روز اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے اور ان کے اندر رکھے جانے والے اسلحے اور ضروریات کی دوسری چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ قبائل سغارہ کا سردار عبدالعزیز اور بربروں کا سلطان حفصی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ ساحل پر باربروسا اور اس کے سرداروں نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ پھر ان دونوں کو خیر الدین باربروسا اس بحری جہاز میں لے گیا جو اس کے ذاتی استعمال میں رہتا تھا۔ وہاں سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز مسلم قوم کا درد رکھنے والے قبائل سغارہ کے سردار عبدالعزیز نے کیا۔ باربروسا میرے عزیز بھائی،
پہلے تو میں اور حفصی دونوں افریقہ کی سرزمینوں پر دوبارہ اپنے قدم جمانے اور اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنے پر تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی تمہارے سامنے کچھ خدشات بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے علاقے واپس لے لیے ہیں اور وہاں اپنے قدم بھی جما لیے ہیں، لیکن یہاں جو ہسپانیہ کو حکمران اور سپہ سالار مونکیڈ ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ پہلے ہی حرکت میں آیا ہوا ہے۔ افریقہ کی جو قوتیں اس کی حمایت اور مدد پر آمادہ ہیں، ان کے ساتھ وہ ساز باز کر رہا ہے اور بہت جلد تمہارے خلاف جنگ کی طرح ڈالے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ رات کی تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے جزیرے پنون پر حملہ کر کے تم نے بہترین ضرب لگائی کہ ایک ہی رات میں نہ صرف یہ کہ تم نے پنون کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا، بلکہ مونکیڈ کی توجہ پنون کی طرف کر کے اس کی غیر موجودگی میں اپنے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب اس موقع پر میں تم سے کہوں گا کہ یہاں اپنی طاقت اور قوت کو اتنا مضبوط اور مستحکم کرو کہ افریقہ کی سرزمینوں میں تم سے ٹکرانے والی قوتوں کی حالت ایسی ہو جس طرح سمندر کی موجیں ساحلی چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدالعزیز رکا، پھر بڑی عقیدت سے وہ باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، جہاں تک میرا اور خفصی کا تعلق ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب بھی دشمن قوتیں تمہارے ساتھ ٹکرانے کی ابتدا کریں گی، میں اور خفصی پہلے ہی اپنے اپنے عساکر لے کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ والوں کو ان سرزمین سے نکال دیا جائے اور یہاں ترکوں کا بہترین اور مستحکم مستقر بنایا جائے۔ ہسپانیہ والوں نے پہلے ہی مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال باہر کیا ہے، اگر وہ ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کی سرزمینوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس سے بڑھ کر کوئی بدبختی اور بے ہمتی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اپنے قبیلے کی حالت یہ ہے کہ وہ دو حصوں میں بٹ چکا ہے۔ قبیلے کے دوسرے سردار احمد بن قاضی نے کچھ لوگوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ عنقریب سغارہ قبائل کو متحد اور ایک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اور خفصی اس موقع پر آپ کو یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ افریقہ کی زمینوں میں میرے بھائی تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالات برے ہوں یا اچھے، ہمارے حق میں ہوں یا مخالف، ہر موقع پر چھاتی تان کر تمہارا ساتھ دیں گے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہاری حمایت اور تمہاری مدد کریں گے۔ عبدالعزیز کے ان الفاظ پر جہاں خیر الدین باربروسا کے سارے سالار خوشی کا اظہار کرنے لگے، وہاں خیر الدین کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ عبدالعزیز کی اس نے پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، عبدالعزیز، میری پوری کوشش ہوگی کہ ہسپانیہ والوں کو افریقہ کی سرزمین سے نکال باہر کریں۔ خیر الدین باربروسا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ عبدالعزیز کے بجائے اس بار بربروں کا سلطان خفصی بول پڑا، باربروسا میرے عزیز، ایک اور خطرہ بھی ہمارے سروں پر منڈلا سکتا ہے۔ مونکیڈ کی سربراہی میں جو طاقتیں اور قوتیں متحد ہیں، ان کے خلاف کامیابی حاصل کر کے انہیں مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سروں پر لہرائے گا۔ اس خطرے کو روکنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر الدین نے بڑے غور سے خفصی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے محترم، آپ کا اشارہ کس خطرے کی طرف ہے؟ بربروں کے سلطان خفصی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا،